بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ سورة العادیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر 1۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وہ گھوڑے کہ جب انہیں دوڑایا جاتا ہے تیزی کے ساتھ، خاص طور پر وہ گھوڑے جو کسی لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور وہ لشکر اچانک حملہ آور ہونے کے لیے گویا کہ ان گھوڑوں کو دوڑانا شروع کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور وہ گھوڑا دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے، تو اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور یہ قسم کھانا اس وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلوانے کے لیے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب لشکر حملہ آور ہوتے ہیں تو تاریخ بدل جاتی ہے۔ حکمران غلام بنا لیے جاتے ہیں اور ممکن ہے غلام حکمران بن جائے۔ جب جنگ ہوتی ہے، جب گھوڑوں پر سوار لوگ حملہ کرتے ہیں اور دشمنوں کی قتل و غارت کرتے ہیں، ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، پورا کا پورا سسٹم بدل جاتا ہے۔ تاریخی موقع ہوتا ہے، سرنوشت ساز موقع ہوتا ہے۔ تو اس موقع کی تصویر حملہ کرتے ہوئے لشکر کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سورۃ العادیات توجہ فرمائیں، اکثر کے نزدیک یہ سورہ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر، اور بعض کے نزدیک کہ جن کی تعداد کم ہے، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدینہ کے نزول کے بارے میں جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ غزوہ ذات السلاسل ایک جنگ تھی کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ نے فتح دی، اور ان کی واپسی سے پہلے یہ سورہ، اس لشکر کی واپسی سے پہلے یہ سورہ نازل ہو گئی اس روایت کے مطابق۔ لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو زیادہ مشہور ہے اور وہ روایت اس کے مطابق سورۃ العادیات ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل ابتدا میں رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان کی، یعنی ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، سرپٹ دوڑایا جا رہا ہوتا ہے ان کو، اور اس کی وجہ سے وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ فالموریات قدحا، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑوں کے سموں کے نیچے وہ لوہے کے نعل لگائے جاتے ہیں، اور وہ جب پھر پتھروں پر لگتے ہیں چنگاریاں بھی اڑتی ہیں اس سے۔ وہ خاص اس وقت کی طرف توجہ کرائی جا رہی ہے، اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ 3۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح و سویرے کہ جو اکثر لوگوں کی غفلت کا وقت ہوتا ہے، دھاوا بول دیتے ہیں۔ مغیرات یہ حملہ کرنے سے ہے، اور حملہ آور کیا کرتے ہیں؟ غارت کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، یعنی اسی سرپٹ دوڑتے ہوئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، علی الصبح کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ جا کر ان پر حملہ آور ہو جاتے۔ 4۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے
غبار اڑاتے ہیں، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں لوگ مثال کے طور پہ غفلت میں پڑے ہوئے یا سو رہے ہیں، ہر چیز پرسکون ہے، یہ حملہ آور لشکر اچانک جا کر دھاوا بولتا ہے اور گرد و غبار اڑنا شروع ہو جاتا ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکر میں ایک اجتماع، ایک لشکر یعنی جس پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اس کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی قبل اس کے کہ وہ ان کو پتہ چلے اور وہ ہوشیار ہو، ان کے پتہ چلتے چلتے، ان کے اٹھتے اٹھتے یہ ان کے وسط میں پہنچ جاتے ہیں اور گویا کہ غلبہ پا لیا انہوں نے۔ یہ تصویر بنائی اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی قسم کھا کر۔ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جب قسم کھائی جاتی ہے اس پر غور کرنا مراد ہوتا ہے، اور قسم کھانے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے اگلی بات کی جو میں کر رہا ہوں، اس پر میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور ہم نے عرض کیا اس کا معنی آپ کی خدمت میں، یہ قسمیں گھوڑوں کا یہ حملہ کرنا اور چنگاریاں اڑانا اور ہانپنا اور وسط دشمن کے لشکروں کے وسط میں پہنچ جانا، یہ بڑا سرنوشت ساز وقت ہوتا ہے، تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ جو پہلے سردار اور حکمران ہوتے ہیں ان کی حکمرانیاں خاک میں ملا دی جاتی، اور لوگ اقتدار کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ابھی گھوڑوں کے ساتھ وہ استعمال نہیں رہ گیا، اور چیزیں آ گئی، لیکن جس زمانے میں یہ آیات اتری ہے اس زمانے کے لوگوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے تو پھر انجام کیا ہوتا ہے، کیسے تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، اور جنگوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو گواہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے انسان سے کہ یہ جس دنیا کے پیچھے، جس مال کی محبت میں تو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے، یہ تو کبھی بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر اس سورہ کو ہم مکی لیں، جیسا کہ عرض کیا مکہ میں نازل ہونے والی، تو گویا پہلے سے مکہ کے مشرکین کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم پر غلبہ پا لیا جائے گا، اور لشکر اسلام اس کے سامنے تم ٹک نہیں سکو گے، اور یہ چیزیں جن سے تمہیں، جس مال سے تمہیں محبت ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنے رب کی طرف آنے سے گریزاں ہو، یہ چلا جائے گا تمہارے پاس سے، یہ عارضی ہے۔ اور ہر مال سے محبت کرنے والے کے لیے یہ پیغام ہے کہ نہ مال دنیا کا دائمی ہے، نہ اقتدار دنیا کا دائمی ہے، یہ سب کا سب جانے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا، جیسے کہ ان آیات میں آ جائے گا کہ جب قبروں سے نکلو گے تو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، حتیٰ جو تمہارے دلوں کے راز ہیں وہ بھی نکل کے سامنے آ جائیں گے، اور اس دن تمہارا جو رب ہے اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا اسے کتنی زیادہ خبر تھی، تمہارے باہر کی بھی اور تمہارے دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں کی بھی، اور تمہاری نیتوں کی بھی جو تم کام کیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، قسم ہے ان کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، یعنی حملہ کر دیتے ہیں۔ 4 پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ 5 پھر اس لشکر کے وسط میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔